نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا صدق الله العلي العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ سچا ہے اللہ عز و جل جو کائنات کے خالق اور مالک ہے، سچے ہیں اس کے تمام انبیاء، اس کی کتابیں، وعدے سب سچے ہیں اور ہم اس پر گواہ ہیں۔ آج جس آیت مقدسہ کو ہم نے موضوع گفتگو بنایا ہے، اس آیت مقدسہ میں یہ سورہ احزاب کی آیت مبارکہ ہے۔ اس کا مختصر تعارف یعنی شان نزول کے حوالے سے، لیکن اصل جو مدعا ہے وہ اس کے بعد عرض کرتے ہیں کہ اس کا جو شان نزول کے حوالے سے تو روایات میں ہی آتا ہے تفصیل میں، کہ پہلے اس کا ترجمہ عرض کرتا ہوں۔ ترجمہ نہیں کہہ لیں، ایگزیکٹ ترجمہ تو پھر وہ پتہ نہیں صحیح غلط ہو جائے، اللہ معاف فرمائے۔ اصل تو جو مفہوم ہوتا ہے ترجمے کا تو وہی مقصد ہوتا ہے۔ وما کان، اور نہیں ہو سکتا، لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ کسی مومن اور مومنہ کا یہ کام نہیں کہ جب کسی معاملے میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فیصلہ فرما دیں تو وہ اپنے اختیارات کو چھوڑ نہ دے، وہ اپنے اختیارات سے دستکش ہو جائے، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا تو وہ صریح گمراہی میں مبتلا ہے۔ مختصر شان نزول کے حوالے سے اس میں یہ ہے کہ جب حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ کے ذریعے پیغام نکاح بھیجا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان کے نکاح کے لیے فرمایا تھا، تو انہوں نے سمجھا وہ یہ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا جو ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی ذات تھی، تو انہوں نے سمجھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خود کے لیے پیغام فرمایا ہے، تو جب آپ نے فرمایا کہ یہ تو زید کے لیے ہے تو انہوں نے منع کر دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نسبت سے آپ کا ایک مقام اور مرتبہ ہے، تو وہ تو چونکہ غلام تھے، تو یہ آیت مقدسہ نازل ہوئی۔ اس میں اس حوالے سے تو جو حکم ملتا ہے کہ پھر اس کے بعد انہوں نے پہلے تو زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا کے بھائی نے بھی انکار کر دیا تھا، لیکن جب یہ آیت مقدسہ نازل ہوئی تو سب راضی ہوئے اور آپ کا نکاح حضرت زید بن حارثہ سے ہو گیا۔ تو یعنی کہ جب اللہ اور اس کا رسول کوئی بات کا فیصلہ کر دیں اس کے بعد مومن کا یہ کام نہیں، مومن کا یہ کام ہے کہ کسی بھی معاملے میں، کسی بھی بات میں جب اللہ اور اس کے رسول کی کوئی بات اور فیصلہ اس کے سامنے آ جائے تو وہ اپنے فیصلے، اپنے خیالات، اپنے نظریات، اپنے رویے، اپنے ارادے، اپنے مقصد، جو بھی اس سے پہلے اس کے کسی بھی معاملے کے بارے میں اس کا ارادہ تھا، مقصد تھا، وہ اس کو چھوڑ کے اللہ اور اس کے رسول کے فیصلوں کو مان۔ یہ ہے مومن کا کام۔ مومن کا یہ کام نہیں کہ وہ اپنی مرضی کرتا پھرے۔ جب بھی کوئی مومن نے کام کرنا ہے، کوئی بات سوچنی ہے، کوئی کام کرنا ہے، کوئی ارادہ کیا ہے، تو اس کو جب تو اور حالات تھے کہ قرآن نازل ہو رہا تھا، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کردہ احکامات کو بندوں تک پہنچا رہے تھے، اب تو دین مکمل ہو، تو اس لیے بندہ ناچیز یہ بات عرض کرنا چاہتا ہے کہ مومن جو ہے نا، اس میں کیا ہے کہ اپنی مرضی نہیں ہے۔ اب ہمارے لوگوں نے کیا کیا ہے کہ اپنے نفس کو، اپنی مرضیات کو، اپنی خواہشات کو وہ آیت مقدسہ بھی انشاءاللہ کسی وقت ہم موضوع
گفتگو بنائیں گے، جس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ افرائیت الذی من اتخذ الہہ ہواہ، اللہ اکبر، تو کہ اس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا، الہہ ہواہ، اس نے معبود بنا لیا ہے اپنی خواہش نفس۔ اب خواہش نفس کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی انسان اپنی مرضی اور اپنی خواہش، اپنی انا اور اپنی ضد کو بیچ میں لے آتا ہے تو وہ حق کا رستہ اس سے چھوٹ جاتا ہے۔ یہی کچھ دنوں سے، کچھ سالوں سے ہمارے ملک میں بھی ہو رہا ہے۔ مذہبی تنظیموں نے اپنی فالوورشپ کی، مجھے بار بار یہ بات کرنی پڑتی ہے، اس لیے نہیں کہ ہماری فالوورشپ نہیں ہے، ہماری فالوورشپ اسی وجہ سے نہیں ہے کہ ہمارے منہ سے وہ جذباتی باتیں نہیں نکلتی، وہ خیالی خولی باتیں نہیں ہوتی، جھوٹے دعوے نہیں ہوتے، نعرے نہیں ہیں ہمارے پاس تو جو بھی ہے وہ قرآن و سنت ہے، اللہ اور اس کے رسول کا دین۔ اب لوگ کہیں گے کہ لو جی ہم کون سا دین سے ہٹ کے چل رہے ہیں، ہم بھی تو دین پہ ہی چل رہے ہیں۔ تو یہی تو بات ہے، یہی تو گمان ہے۔ گمان کی بات ہے کہ آپ دیکھیں کہ آپ جس بات پر عمل کر رہے ہیں اس کی سند قرآن حکیم میں ملتی ہے، یا آپ اس کو کھینچ تان کے، گھما پھرا کے اس کو اس جگہ پہ لانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ بات اللہ رسول کی ہے۔ اس بات میں اور ڈائریکٹ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کا تو ڈائریکٹ حکم موجود ہے، سامنے ہے، سیدھی سی بات ہے، اس میں کوئی ابہام نہیں ہے، کوئی تشکیک کا پہلو نہیں ہے، کوئی ایمبیگوٹی نہیں ہے، ہر چیز ٹھوس ہے، کلیئر ہے، واضح ہے اللہ کی، کیونکہ اللہ نے فرمایا لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، کہ ہاں آپ کا کام ہے کہ آپ ان تک وہ ہر چیز کو کھول کھول کر بیان کر دیں، واضح کر دیں، کوئی کسی قسم کا جو ہے وہ ابہام باقی نہ رہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی تربیت میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، اور خطبہ حجت الوداع کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مجمع سے خطاب کر کے فرمایا تھا کہ پوچھا تھا کیا میں نے تم تک اللہ کا دین مکمل طور پر پہنچا دیا ہے؟ تو سب نے کہا بے شک بے شک، سب نے کہا پہنچا دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچا ہی دیا تھا، انہوں نے کوئی کسر تو نہیں چھوڑی تھی، لیکن پھر بھی مومن کا کام ہے کہ وہ اپنی مرضی کو چھوڑ دے، اپنی خواہش نفس کو چھوڑ دے، اپنے ارادے اور اپنے مقاصد کو چھوڑ دے، اپنی رائے، اپنے مقصد، اپنے ارادے، اپنی جو بھی اس کی زندگی کا ارادے ہیں، مقصد ہیں، ان سب کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے تابع کر، اور جہاں پر یہ آ جائے یہ اللہ کا حکم آ گیا، اس تک پہنچ گیا، پہلے نہیں پہنچا تھا، پہلے سمجھ نہیں تھی، بعد میں اس بات کی سمجھ آ گئی، اس کو پتہ چل گیا کہ بھئی یہ میں تو اس سے پہلے اس بات پہ عمل کر رہا تھا جو بات اس سے ہٹ کے تھی، میں اس کو سمجھ رہا تھا کہ وہ دین ہے۔ اب یہ بڑا نازک موقع ہوتا ہے کہ بندہ ایک 10 سال 20 سال 50 سال کوئی خاص طور پہ عالم دین ہو یا کوئی عام جیسا بھی بندہ ہو، تو وہ حق قبول کرنے میں تردد سے کام نہ لے، یہ نہ ہو کہ وہ یہ سوچتا رہے کہ لوگ کیا کہیں گے، کہ پہلے تو اتنا عرصہ اس نے اس طرح کام کیا، اس طرح کیا، ابھی اس طرح کیوں کر رہا ہے۔ تو جب مقصد دین ہوگا، جب اس میں سے اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کا اتباع ہوگا اور اپنی مرضی نہیں ہوگی، اپنی خواہش نفس نہیں ہوگی، اپنے آپ کو انسان مائنس کر دے گا، اپنا آپ جب تک مائنس نہیں، ہاں ٹھیک ہے دنیا داری کی زندگی کے معاملات میں انسان کرتا ہے کہ یہ ہو جائے وہ ہو جائے جیسے بھی ہے معاملہ، لیکن جب وہ دین کا ادائی ہوتا ہے، دین کا لمبردار ہوتا ہے، پھر اس کی اپنی مرضی نہیں ہوتی، کیونکہ اس کی ہر بات قرآن و سنت کی روشنی میں ہونا چاہیے۔ اگر کسی موقع پر ایسی کوئی صورتحال پیش آ جائے جس میں اس کو لگے کہ یہاں پہ مجھے اپنی بات کو منوانا ہے، اپنی خواہش نفس کو آگے رکھنا ہے، تو وہاں پر اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس بات کو واضح کرے کہ یہ جو بات ہے یہ میں اپنی طرف سے کر رہا ہوں، یہ دین کی بات نہیں ہے، یہ اللہ کا حکم نہیں ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حکم نہیں ہے، یہ
اب ہوتا کیا ہے کہ ہمارے حضرات جو ہیں وہ ضعیف روایات، کہانیاں، قصے، حکایات، واقعات، جھوٹے سچے، جیسے بھی اب جھوٹے سچے کو ہم نہیں کہتے کہ کوئی بھی چیز سچی ہے یا جھوٹی ہے، ہم کسی چیز کو ایسے نہیں کہتے کیونکہ ہمیں کیا پتا، واللہ عالم، واللہ عالم، واللہ عالم، اللہ ہی جانتا ہے کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے۔ ہم کسی بات کی نہ تصدیق کر سکتے ہیں نہ تردید کر سکتے ہیں۔ اگر کسی کے ساتھ کوئی واقعہ ہوا ہے تو وہ اس کا معاملہ ہے، وہ کوئی سند تو نہیں ہے، وہ کوئی معیار تو نہیں ہے، وہ کوئی پیمانہ تو نہیں ہے، وہ کوئی حکم تو نہیں ہے کہ سارے لوگ اس کو مان لیں اور اس پر عمل کرنا شروع کر دیں۔ اگر وہ نہیں کرے گا تو جو بیان کرنے والا ہے اس کی نظر میں وہ سب رد کر دے گا۔ یہ جو رویہ ہے یہ دین میں نہیں، دین میں نہیں ہے۔ دین تو سبحان اللہ اتنا پاکیزہ نظام حیات ہے، نظام زندگی ہے، طریقہ کار ہے کہ اس پر عمل کر کے ان تمام ترددات سے، تمام توہمات سے، تمام اشکالات سے انسان کی سوچ روح پاک ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کے احکامات کے سامنے اپنی مرضیات کو چھوڑ دیں، اپنے اختیارات، اپنے جو بھی مقاصد ہیں اپنے نفس سے دستکش ہو جائیں، پیچھے ہو، اور جب اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ جائے تو سر تسلیم خم کر۔ یہی ایک مومن کی پہچان ہے، یہی ایک مومن کی ذمہ داری ہے، یہی ایک مومن کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں، لائک اور شیئر بھی کر دیں۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔